محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حجاج بن یوسف کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ حجاج نے اس کے لیے جدا طور سے ایک محل نما گھر بنوا رکھا تھا۔ کنیز صبح سویرے اٹھ کر باغ کی سیر کرتی اور پھر اپنے محل میں چلی جاتی۔ حجاج کو اس کنیز سے بڑی محبت تھی اور اس کی حیثیت کسی ملکہ سے کم نہ تھی۔ ایک دن حجاج کے محل میں کچھ مرمت کا کام درپیش ہوا تو مستری کی خدمات حاصل کی گئیں۔ کام کی نوعیت کو دیکھ کر مستری نے بتایا کہ اس کام کے مکمل کرنے میں اسے 3 دن لگیں گے۔ حجاج نے اجازت دے دی اور حکم دیا کہ 3 روز کے اندر اندر مطلوبہ مرمت کر دی جائے۔ مستری نے پہلے دن کام کا جائزہ لیا اور اوزار لے کر کام شروع کر دیا۔ اچانک اس کی نظر اس کنیز پر پڑی جو باغ میں سیر کر رہی تھی۔ نظر پڑتے ہی وہ کنیز پر فریفتہ ہو گیا۔ اسے کام کی فکر بھول گئی اور وہ اپنا دل تھامے روز آتا اور واپس چلا جاتا۔ محافظین نے جب دیکھا کہ محل میں مرمت کا کام رکا ہوا ہے تو انہوں نے حجاج کو اطلاع دے دی۔ حجاج نے مستری کو بلایا اور اس پر واضح کیا کہ آج کام کو 2 دن گزر گئے ہیں اور کل آخری دن ہے۔ اگر کل کام مکمل نہ ہوا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اب مستری کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے دن رات ایک کر کے مرمت کا کام مکمل کر لیا اور اپنے گھر چل دیا، لیکن مستری کا دل محل میں اٹک چکا تھا۔ اس دور میں ایک شخص عبداللہ بن ہلال مشہور جادوگر تھا جس کی مستری کے ساتھ دوستی یاری تھی۔ ایک دن مستری کو پریشان حال دیکھ کر عبداللہ بن ہلال نے دریافت کیا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ مستری نے اپنے دل کا حال بتا دیا۔ عبداللہ بن ہلال ہنسنے لگا اور اس نے مستری دوست سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ جادو کے زور سے اس کا کام کر دے گا، بشرطے کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے۔ اور جادوگر نے مستری سے کہا کہ وہ دور صحرا میں اپنے لیے گھر بنا کر شادی کی تیاریاں شروع کر دے۔ مستری نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حامی بھر لی۔ مستری کو علم تھا کہ عبداللہ بن ہلال اتنا زبردست جادوگر ہے کہ جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ بڑے بڑے جادوگر اس کے علم کے سامنے بے بس تھے۔ عبداللہ بن ہلال کی ابلیس سے خصوصی دوستی تھی۔ ابلیس کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر ایسا کام جادو کے زور سے کر ڈالتا جس سے شیطان خوش ہو جاتا۔ وہ اکثر عصر کی نماز بھی خصوصی طور سے قضا کرتا تاکہ اس کے علم میں شیطانی قوت کا اضافہ رہے۔ ایک بار کسی سے راستے میں شہد گر گیا تھا جسے محلے کے بچے انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کہتے کہ خدا شیطان کو تباہ کرے، کسی بیچارے سے شہد گرا دیا ہے۔ عبداللہ بن ہلال ان بچوں سے کہتا کہ یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ شیطان کا بھلا کرے جو اس نے تمہارے لیے اس شہد کو گرایا ہے۔ ایک بار کسی نے عبداللہ بن ہلال سے درخواست کی تھی کہ اس کا ایک کام بہت ضروری ہے لیکن ہو نہیں پاتا، تو عبداللہ بن ہلال نے رقعہ لکھ کر اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنے گردارہ کھینچ کر اندر کھڑے ہو جاؤ اور جو کوئی تمہارے پاس آئے اسے یہ رقعہ دے دینا۔ عبداللہ بن ہلال نے کچھ منتر پڑھ کر وہ رقعہ اس شخص کے حوالے کیا۔ اس نے اپنے گرد دائرہ کھینچا اور اندر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی دائرے میں داخل ہوا اس نے عجیب و غریب مناظر دیکھنا شروع کر دیے۔ اسے جنات کی ٹولیاں دکھائی دینے لگیں۔ اچانک اس کی نظر ایک قافلے پر پڑی جو ایک تخت اٹھائے جا رہا تھا اور تخت پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ اچانک اس نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا اور تخت سے اتر کر دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس آیا اور اس کا نام پکارا۔ وہ کیسا آنا ہوا؟ اس شخص نے رقعہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے عبداللہ بن ہلال نے بھیجا ہے۔ یہ بوڑھا شخص ابلیس تھا۔ اس نے جب عبداللہ بن ہلال کا نام سنا تو جھک گیا۔ اس شخص کے ہاتھ سے رقعہ لے کر آنکھوں سے لگایا اور کہا بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ اس شخص نے اپنا مقصد ظاہر کیا تو ابلیس نے صدا لگائی، بلاؤ اس اندھے کانے گونگے جن کو اور کہو کہ اسے میرے یار نے بھیجا ہے، اس کا کام فوراً کر دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور پلک جھپکتے ہی اس کا کام کر دیا گیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے ابلیس کا شکریہ ادا کیا تو ابلیس نے کہا کہ عبداللہ بن ہلال کا شکریہ ادا کرو۔ بہرکیف عبداللہ بن ہلال کی جادوگری اس قدر زور آور اور مشہور تھی کہ لوگ اس سے کنارہ کش رہتے تھے۔
مصری نے دور صحرا میں گھر بنا لیا تو عبداللہ بن ہلال کو اطلاع کر دی۔ عبداللہ بن ہلال نے مصری سے کہا کہ وہ کل اپنے گھر پہنچ جائے کیونکہ وہاں بارات ہوگی۔ مصری حیران پریشان رات کو پہنچا تو دیکھا کہ کنیز وہاں موجود ہے۔ عبداللہ بن ہلال نے مصری سے کہا کہ وہ صبح سویرے تاریکی میں ہی کام پر چلا جایا کرے۔ مصری نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ صبح تاریکی میں کام پر جاتا اور رات تاریکی میں گھر آتا تو کنیز وہاں موجود ہوتی۔ دراصل یہ سب کچھ عبداللہ بن ہلال جادو کے زور سے کر رہا تھا۔ کنیز کو شک ہوا کہ رات کو اس کا بستر اڑتا ہے اور پھر صبح تاریکی میں واپس اڑنے لگتا ہے۔ کنیز نے حجاج کو شکایت کی تو حجاج خاموش رہا اور اس نے کنیز سے کہا کہ وہ مشک کی یہ پوٹلی اپنے سرہانے رکھ لے اور جس گھر میں تیرا بستر داخل ہو اس کے دروازے پر دے مارنا۔ کنیز نے وعدہ کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور اس کا بستر اڑنے لگا تو اس نے مشک کی پوٹلی دروازے پر دے ماری اور صبح حجاج کو اطلاع کر دی۔ حجاج نے گھوڑے دوڑا دیے اور فوجیوں کو حکم دیا کہ جس گھر کے دروازے سے مشک کی خوشبو آتی ہو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ صبح سویرے ہی فوجی گھروں کے دروازے سونگ رہے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا۔ بالآخر جب صحرا کے مکان کا دروازہ سونگا گیا تو مشک کی خوشبو پا کر مصری کو گرفتار کر لیا گیا۔ مصری پریشان حال تھا۔ جب اسے حجاج کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ گڑ گڑانے لگا۔ حجاج نے کہا کہ اس نے اغوا کا جرم کر کے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ مصری نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ یہ سب عبداللہ بن ہلال کا کیا دھرا ہے۔ حجاج نے مصری کو زندان میں ڈال دیا اور عبداللہ بن ہلال کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ پہلے اسے ٹھکانے لگائے۔ فوجیوں نے عبداللہ بن ہلال کو گرفتار کر کے حجاج کے سامنے پیش کیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جنات کی کارستانی ہے۔ بہرکیف اسے بھی زندان میں ڈال دیا گیا اور حجاج نے چمڑے کا ایک فرش بنانے کا حکم دیا تاکہ ان مجرموں کے خون سے وہ کھیلے اور وہ خون زمین میں جذب نہ ہو۔ دوسری طرف جب عبداللہ بن ہلال زندان خانے میں پہنچا تو وہاں اپنے مصری دوست کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مصری دوست ساری رات روتا رہتا جبکہ عبداللہ بن ہلال گانے گاتا رہتا۔ مصری نے عبداللہ بن ہلال کو برا بھلا کہا کہ وہ دونوں اب موت کی آغوش میں جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کے درباریوں نے جب چمڑے کا فرش تیار کر لیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ مجرموں کو سزا دینے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ حجاج نے سب سے پہلے عبداللہ بن ہلال کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب مجرم کو حاضر کیا گیا تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ عبداللہ بن ہلال نے کہا عالم پناہ آپ مجھے ویسے بھی مار ڈالیں گے اور میرا علم ضائع ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں، یہی میری آخری خواہش ہے۔ حجاج نے اجازت دے دی تو عبداللہ بن ہلال کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ عبداللہ بن ہلال نے بھرے دربار میں ایک دھاگا منگوایا اور اس کا ایک سرا حجاج کو تھمایا جبکہ دھاگے کو ہوا میں اچھال دیا۔ یہ دھاگا سیدھا ہوا میں معلق ہو گیا تو حجاج بڑا حیران ہوا۔ پھر عبداللہ نے مزید اجازت مانگی اور اچھل کر دھاگے کو پکڑ لیا۔ اب وہ اس دھاگے کے اوپر یوں چڑھ رہا تھا گویا کسی مضبوط پائپ پر چڑھ رہا ہو۔ حجاج اور بھی حیران ہوا۔ جب عبداللہ بن ہلال دوسری چھت کے قریب پہنچ گیا تو حجاج سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ یہ کہہ کر وہ چھت پر چڑھ گیا اور آنن پانن وہاں سے فرار ہو گیا۔ حجاج چلانے لگا کہ اسے فوراً گرفتار کیا جائے مگر عبداللہ بن ہلال انہیں نہ مل سکا۔ حجاج نے تعصب کا اظہار کیا اور ہر صورت میں عبداللہ بن ہلال کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ہلال فرار ہوتے ہی قریبی جنگل میں جا چھپا۔ دفعتاً ایک آدھ روز گزرا تھا کہ حجاج کے دربار میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی اور دہائی دینے لگی کہ حجاج تیری حکمرانی میں لٹ گئی اور راہ چلتے دو ڈاکوؤں نے میرے سونے کی بالیاں لوٹ لی ہیں۔ حجاج نے مائی کی فریاد سن کر لشکریوں کو حکم دیا کہ مائی جہاں پر ڈاکوؤں کے ہاتھوں شکار ہوئی ہے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ بڑھیا نے جنگل کا راستہ بتلایا۔ فوجیوں نے جنگل کے گرد حصار ڈالا اور گھیرا تنگ کرتے کرتے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا جو اس جنگل میں چھپے ہوئے تھے۔
بدقسمتی سے عبداللہ بن ہلال بھی اسی جنگل میں فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ جب فوجی تینوں کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لے گئے تو حجاج کے سامنے ایک ایک کر کے دونوں ڈاکوؤں کو قتل کر دیا گیا۔ جب حجاج جانے لگا تو تیسرے شخص کو بھی پیش کیا گیا۔ حجاج نے جب دیکھا کہ یہ تیسرا شخص تو عبداللہ بن ہلال ہے تو چلایا کہ اس خبیث کو زندان میں بند کر دو، صبح اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گا تاکہ یہ اپنے خون میں تڑپے، اس نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ عبداللہ بن ہلال کو جب زندان میں لے جایا گیا تو مستری نے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تمام رات مستری روتا رہا کہ صبح ہم دونوں کی خیر نہ ہوگی، لیکن عبداللہ بن ہلال رات گئے سوتا رہا۔ صبح صادق کے وقت عبداللہ بن ہلال اٹھا اور اس نے زمین پر لکڑی سے ایک کشتی کی شکل بناتے ہوئے قیدیوں سے کہا کہ جن لوگوں نے عراق جانا ہے وہ اس کشتی میں آ جائیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور جن لوگوں نے یقین کیا وہ صبح قید خانے میں موجود نہ تھے۔ جب حجاج کا دربار لگا تو اس نے عبداللہ بن ہلال کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ دربان نے جب عبداللہ بن ہلال کو وہاں نہ پایا تو قیدیوں سے دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن ہلال تو عراق چلا گیا ہے۔ یہ جان کر حجاج اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور ساری زندگی لاکھ کوشش کے باوجود حجاج عبداللہ بن ہلال کو گرفتار نہ کر سکا۔ عبداللہ بن ہلال ہی وہ واحد جادوگر شخص تھا جس نے حجاج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ مزید معلومات کے لیے پارٹ 5 ملاحظہ کریں۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔